سوال ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی کس کی پجاری تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی ستاروں کی پجاری تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ بنی جرہم میں۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام اوریا تھا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کو عطا کی تھی؟ جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس نے فلم سازی نہیں کی؟ بہٹان۔ سوال ہے سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز نے۔ سوال ہے سیدنا زینب کا روضہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں جنت کے خزان کا کیا نام ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کی واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ مرض الموت کے وقت۔
سوال ہے کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ جواب ہے قوم عاد۔ سوال ہے کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے محمد بن قاسم کے آخری دور میں کون سا اموی خلیفہ برسر اقتدار تھا؟ جواب ہے سلیمان۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 4 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یروشلم پر قبضے کے موقع پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس۔ سوال ہے حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب ہے احرام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ روم کے نازل ہونے کے بعد کس کے ساتھ شرط لگائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب ہے ان کی قوم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ سوال ہے سعودیہ عرب کی سب سے زیادہ سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب ہے یمن۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اس میں محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ سوال ہے کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے ڈھاکہ۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ 7.5 سال میں۔ سوال ہے وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 6000 کفار سے تنہا لڑتے تھے؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائیں تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کس جانور کو بھیجے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے، قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال ہے، مکہ میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب ہے 3۔ وہ کون سے 2 راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کون سی بیماری ہو جاتی ہے؟ بہرا پن۔ جو عورت منہ پر کپڑا رکھ کر سوتی ہے اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ وہ ایماندار ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ دنیا میں موجود وہ کون سا درخت ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے اپنی نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اہل علم نے اس آیت میں بیان کی گئی آیت کے کئی معنی فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زیتون کا درخت علم کو ظاہر کرتا ہے، وہ علم جو اللہ نے انسان کو سکھایا، جیسا کہ سورہ علق میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کے نام آدم کو سکھائے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے جو ایک پیڑ یعنی زیتون کے درخت سے روشن ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال زیتون کے درخت سے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے، اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے وقت، نماز عصر اور زمانہ۔ بتائیں روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ سوال ہے، جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن پر۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جنگ نہروان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون سا کافر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ عمرو بن عبدود۔